کاٹی جاتی ہیں کہ پچھلے سال ملتان میں ایک امام بارگاہ میں مجالس ہو رہی تھی تو ہر روز کے مطابق 10 FIR کاٹی گئی ہیں. میرے پاس ہے اس میں موبائل میں 10 FIR کاٹی گئی ہیں جی کہ آپ نے 10 مجلسیں کرائی ہیں امام بارگاہ کے اندر. کوئی کسی کی شکایت نہیں ہے, پرامن علاقہ ہے, پرامن لوگ ہیں, اور وہاں جو مجلس کرا رہے ہیں ان لوگوں کی اکثریت بھی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے آپ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کی زاداری کی حیثیت اور اہمیت یہ ہے. میں نے چند دن پہلے وزیر قانون صاحب سے بات کی, انہوں نے IG پنجاب سے بات کی, ملتان کا خاص طور پر ذکر کیا, تو انہوں نے باقاعدہ IG پنجاب صاحب نے میرے ساتھ انڈائریکٹلی رابطہ کیا, پھر CPO ملتان سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جیسے پہلے کہا امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں. پھر پنجاب حکومت کی جو CM ہے اس نے بھی اپنی گفتگو میں پنجاب کے اندر زاداری کے حوالے سے باقاعدہ اپنی حکومت کو کچھ احکامات دیے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, اور باقی سب کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمارے کو ساتھ اختلافات ہیں, انہیں 47 کا کہتے ہیں, لیکن محرم کے حوالے سے ان کے اقدامات جو ہیں وہ بہترین ہیں. باقی صوبائی وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. وہ ان کے نبی کا بھی نواسا ہے, وہ ان کی بھی شہزادی جنت کا بیٹا ہے, سب کا امام حسین علیہ السلام. ماحول اچھا ہونا چاہیے. لہٰذا میں اس حوالے سے حکومت پاکستان کو بھی, فیڈریشن کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی, صوبائی حکومتوں کو بھی میرا ان سے کیا اسے کہتے ہیں کہ مطالبہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ بھی رہیں, امن و امان کا بھی خیال رکھیں, اور عزاداری سید الشہداء کی مجالس کو بہترین طرح سے انجام دینے میں ساتھ بھی دیں. اور پھر محرم کے ایام میں دشمن یہ کوشش کرے گا تفرقہ پھیلے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے, اس کی سالمیت ہم سب کی خواہش ہے, ہمارا گھر ہے یہ, یہاں پر وحدت یونٹی سب کی ضرورت ہے. لہذا تفرقہ پھیلانے والا, نفرتیں پھیلانے والا اور ایسی گفتگو کرنے والا جو کوئی بھی باضمیر انسان نہیں کر سکتا, عقل مند آدمی نہیں کر سکتا, جس سے جھگڑے پیدا ہوں, ہم سب کی ذمہ داری ان کا راستہ روکیں. محرم کے مقدس ایام کے اندر ہمیں خالی سننا نہیں چاہیے, دیکھنا نہیں چاہیے, تماشا نہیں بننا چاہیے, دیکھنا چاہیے, ہمیں روکنا چاہیے. اس وقت راہبر شہید کی شہادت کے بعد پاکستان نے دنیا پوری میں مسلمانوں میں ایک وحدت ہے, یونٹی, اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. پاکستان کے اندر ایک دشمن جو کہ اسرائیل اور امریکہ پوری کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں میں نفرت ہو, پاکستان میں لوگ نفرت کریں اور پاکستان میں وحدت ختم ہو جائے, اور وہ فائدہ اٹھائیں, پھر اس سے ہمیں کمزور کریں اندر سے اور ہم پر مسلط ہو جائیں. لہذا ہم نے وحدت کی حفاظت کرنی ہے. وحدت کو وجود دینا فرض ہے شرعاً, اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقہ پھیلانا حرام ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا, اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے پاکستان بنایا ہے, دونوں اکٹھے ہو کے پاکستان کو بچائیں گے بھی, چلائیں گے بھی. نفرتیں پھیلانے والے دونوں کے دشمن ہیں, شیعہ سنی تفرقہ پھیلانے والے دونوں کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, دین کے دشمن ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں, اور وہ عالمی استکباری قوتوں کے, سیونزم کے, ان سب کے ایجنٹ ہیں, ان کے مزدور ہیں. اگر وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو یہ ابلیس کی زبان ہے, اگر جان بوجھ کر نہیں کرتے تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس چیز سے بچنا چاہیے, اور عقل و شعور کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے. بجٹ دو جملوں میں کہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں خوفناک بجٹ ہے, ڈریکولا ہے. IMF کا نام سنتے ہی جیسے کسی ڈریکولا کا تصور آتا ہے. بس ہم گئے, غریب گئے, صحت گئی, تعلیم گئی, ہر چیز تباہ ہو گئی. اب ہماری ظالمانہ ٹیکس آ رہے ہیں اب ہمارے اوپر. جس ملک کے بجٹ کا
تقریباً آدھا حصہ 8,000 ارب روپے قرضے کے سود پر جائیں گے۔ جب یہ حکومت آئی تھی بڑی آئیڈیل ماڈل حکومت لائی گئی تھی، پاکستان کو اقتصادی اڑان کے لیے لے کے دے، پرواز کرے گا یہ پاکستان۔ اس وقت پاکستان کا قرضہ کہتے ہیں 44,000 بلین روپیز تھا، یعنی 44 ٹریلین روپیز۔ ان 4 سالوں میں 96 ٹریلین روپیز ہو گیا، یعنی 52 یعنی 100% سے بھی زیادہ قرضہ 4 سالوں میں دیا۔ 74 سال میں 44,000 ارب روپے قرضہ تھا، اور باقی ابھی 4 سال میں 52,000 ارب روپے کے قرضے کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بجٹ، اور کہا گیا کہ غربت کی ڈیفینیشن یہ ہے، اگر کوئی آدمی روزانہ 280 روپے کمائی کرتا ہے تو وہ غربت غریب نہیں ہے۔ ماہانہ 8,432 روپے کمانے والا غریب نہیں۔ یہ انتہائی ظالمانہ بجٹ ہے، اور آپ نے رسول پاک اور مولا علی کا فرمان سنا ہوا ہے کہ الملک یبقی مع الکفر لیکن لا یبقی مع الظلم۔ کوئی حکومتی نظام کفر سے تو باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ایک آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، ایک غریب آدمی 1 لیٹر جب پٹرول ڈالتا ہے 100 سے زیادہ، 100 روپے سے زیادہ، 117 روپے کے قریب تقریباً، پہلے بڑھ گئی تھی، ٹیکس دیتا ہے۔ وہ ٹیکس جمع ہوتا ہے، یہاں آتا ہے، جس سے ہمارے حکومت چلتی ہے۔ حکومت کا جو آمدن اور ٹیکس سے ہوتی ہے، حکومت بزنس اور کاروبار نہیں کرتی۔ حکومت کی اخراجات اسی ٹیکس سے ہوتا ہے جو غریبوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، میکسیمم تنخواہ داروں سے اور لوگوں سے۔ اب خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ دیکھ لے ذرا، خرچ کہاں، غریبوں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ غریبوں کی تعلیم پر، غریبوں کی صحت پر، غریبوں کے روزگار پر، غریبوں کی غربت مٹانے کے لیے، غریبوں کو سہولتیں دینے کے لیے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ غریب ارریلیونٹ، فقیر ارریلیونٹ۔ اور اگر ماہانہ آمدنی غربت سے اوپر ہونے کے لیے آپ ڈبل کر دیں، 8,432 روپے کی جگہ کر دیں 16,864 روپے کر دیں، ابھی تو 7 کروڑ آدمی غریب ہے نا، ابھی پہلی ڈیفینیشن کے مطابق، تو کتنے ہو جائیں گے؟ پاکستان کی اتنی 16,000 روپے ماہانہ سے اگر یہ رکھ دیں تو آپ کے ملک کے اندر 70-80% آبادی غریب ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ فقیر، غربت کی لائن سے نیچے ہیں۔ حدیث ہے کاد الفقر یکون کفرا، فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ سماجی مسائل، اخلاقی مسائل، مختلف مسائل، امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مایوسی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بجٹ ہم نے ابھی باقاعدہ، آپ نے دیکھا جس نے بھی وہاں گفتگو کی ہے سینٹ کے اندر، تو میں نے دیکھا ہے کوئی بھی راضی نہیں تھا اس بجٹ سے۔ ہم نے بحیثیت اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے، عوام کا بجٹ نہیں ہے، ظالمانہ بجٹ ہے، اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات، کشمیر کا مسئلہ، جی بی میں الیکشن، آپ دیکھیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے یہاں استصحاب ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں دیکھا، آپ نے پنڈی میں دیکھا، ہر طرف دیکھا 2024 8 فروری کو کیسے الیکشن کو لوٹا گیا ہے۔ پہاڑوں کے دور جہاں موبائل بھی کام نہیں کرتے، نیٹ بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتا، اور کمیونیکیشن کے ذرائع بھی محدود ہیں، 30% 40% سے کم لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں کیا صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ کرائیں گے جو بیٹھ کے باقاعدہ فیصلے کرتے رہے ہیں، ڈیل کرتے رہے ہیں اور بندر بانٹ کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر جب آپ عوام کو الیکشن کے حوالے سے ریلیونٹ کرتے ہیں، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر اساس علاقہ جی بھی، تو پھر وہاں پر بھی آپ کو ایک ایکشن کمیٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اندر، اور آپ خود پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں کہ بھئی رول آف لا کے مطابق چلو،
کیا یہ پاکستان دشمنی ہے؟ ریاست دشمنی ہے؟ غداری ہے وطن سے؟ ہم کہتے ہیں کہ آئین کو بالا تر مانو، آئین کی سپریمیسی کے قائل ہو جاؤ، آئین سے باہر نہ جاؤ، آئین کو متنازع نہ بناؤ. کیا یہ پاکستان دشمنی ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹو، عدلیہ کو آزاد رہنے دو تاکہ فیصلے کرے، کہ یہ وطن دشمنی ہے؟ کیا ہم غدار وطن ہیں؟ کیا ہم انتہا پسند ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے، رول آف لا سے کوئی اوپر نہیں ہے، صرف خدا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ خدا سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کرتا ہے، باقی سب سے پوچھا جائے گا. باقی ہم سب جواب دیں خدا کی بارگاہ میں. رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یہ دشمنی ہے، وطن دشمنی ہے. اگر کہتے ہیں کہ بھائی لشکر نہ بناؤ، عوام کو آپس میں نہ لڑاؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، عوام کی سوشل پاور کو نہ توڑو، عوام کی سوشل پاور وطن کے لیے ضروری ہے، یہ غداری ہے وطن سے. بے گناہ جو جیلوں میں قیدی، ان کی اگر بات کرو وطن سے غداری، یہ ایکسٹریمزم ہے.